ایک بندہ مومن اللہ سے مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا دے، لیکن اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ جب دنیا ملے گی تو میں اپنی ہر تمنا پوری کروں گا، مقصد مرضی کی ٹائلیں لگواؤں گا، مرضی کا مکان بنواؤں گا، مرضی کے یہ کروں گا، بلکہ ایک بندہ مومن اللہ سے اس لیے مانگتا ہے کہ یا اللہ میں اس لیے تجھ سے فراوانی مانگتا ہوں تاکہ میں تجھے بتاؤں کہ میں تیرا ہوں، اور سخاوت کا ایسا انداز اختیار کروں کہ تو راضی ہو جائے۔ تو سخاوت کے لیے بندہ دنیا مانگتا ہے، لیکن جو غیر مومن ہوتا ہے وہ ارمان پورے کرنے کے لیے دنیا مانگتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو مومن کے پاس جب فراوانیاں آتی ہیں تو وہ زیادہ حصہ رب کی سخاوت میں لگاتا ہے، تھوڑا حصہ اپنی ضروریات میں لگاتا ہے، اور جو غیر مومن ہوتا ہے وہ زیادہ حصہ اپنے اوپر لگا دیتا ہے، تھوڑا سا برائے نام اللہ کے لیے بھی کر لیتا ہے کبھی، اور اس میں بھی مقصد رب کی رضا نہیں ہوتا، نام مقصد ہوتا ہے کہ چلو اسپیکر میں اعلان ہو جائے کہ فلاں صاحب نے بھی 500 روپیہ دیا ہے، ہوتا ہے نا بعض لوگ بعض دفعہ اعلان کیے جاتے ہیں، تو مقصد ہوتا ہے کہ میرا نام ادھر بھی آ جائے ادھر بھی آ جائے۔ تو مومن کو نام مقصد نہیں ہوتا، کام مقصد ہوتا ہے۔ کم ترکوا من جنات وعیون، جب وہ مرے انہوں نے کتنے ہی باغات چھوڑ دیے جو کہ تر و تازہ تھے، چشمے تھے اور باغات تھے، وزروع، کھیتیاں تھیں جن کو ابھی کاٹنا باقی تھا، ومقام کریم، عمدہ قسم کے ان کے مقامات تھے، جو جسے کہتے ہیں تفریح سینٹر، بہترین تفریح سینٹر چھوڑ کے گئے، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، نعمت کے ساز و سامان تھے جس میں وہ اٹکیلیاں اور مزے کیا کرتے تھے، لیکن آنن فانن سب چھوڑ کے ہمارے پاس آ گئے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح ہوا اور اسی طرح ہی ہر نافرمان کے ساتھ ہوگا، کہ جو بھی دنیا کو من شداد تھا نا، اس نے کئی سال میں جنت بنوائی، تیار سب کچھ، لیکن پہلا قدم اندر رکھا تو مر گیا۔ ایسے ہی انسان کئی دفعہ کتنے اپنے ذہن میں ارمان بنا لیتا ہے۔ تو اسی دوستو، زندگی میں عیاشی کا دماغ کبھی بھی نہ بنائیے۔ بیٹوں کو بھی کہتے ہیں نا، اولاد کو مشقت کا عادی بنائیے، مشقت کا عادی بنائیے، کیونکہ انسان مشقت میں ہی صحت مند رہتا ہے، انسان مشقت میں ہی رب کا رہتا ہے۔ عیاشی کے اندر آ کر سب سے پہلے بندہ رب کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی تگ و دو کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنی زندگی کے ٹائم ٹیبل بنانے چاہیے، نظام الاوقات بنانا چاہیے، اور اپنا محاسبہ اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں اس میں رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق یہ میرا ٹائم ٹیبل ہے یا میری من بھاتا ٹائم ٹیبل ہے جو مجھے پسند ہے، اور قدم قدم پر اس پہ نظر ثانی بھی کرنی چاہیے۔ انسان ہے، بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، گر جاتا ہے، گرنا برا نہیں، لیکن گر کے نہ اٹھنا یہ برا ہے۔ گناہ کرنا برا نہیں، گناہ کر کے ندامت نہ ہونا برا ہے، کہ گناہ بھی کر رہا ہے احساس ندامت بھی نہیں کہ میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ کذالک، اسی طرح انجام ہوا اور ہوتا رہے گا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کا ایک دوسری قوم کو وارث بنا دیا کہ مصر کا علاقہ دوسروں کے پاس چلا گیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، بس ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے اس مقام پر کہ نیک آدمی جب دنیا میں ہوتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کے نا دروازے بنے ہوئے ہیں آسمان پر، کہ ان دروازوں طے ہوتا ہے کہ اس دروازے سے فلاں نیک بندے کی نیکیاں اوپر جائیں گی، اور اسی طریقے سے جو گناہ گار ہوتا ہے ان کے لیے بھی جگہ طے ہوتی ہے۔ تو جب نیک آدمی مرتا ہے تو وہ دروازے پھر بند کر دیے جاتے ہیں، تو وہ دروازے روتے ہیں کہ اب نیک اعمال نہیں آئیں گے، اب کیا بنے گا؟ تو کہا کہ جو بدکار مرتا ہے اس پر کسی چیز کو رونا نہیں آتا، ہر چیز شکر ادا کرتی ہے کہ مردود مرا، اب ہماری جان چھوٹی ورنہ۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیے، یہ جو وہ افراد جو زندگی میں اپنے دین کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دین میں لانے کی دعوت دیتے ہیں، ان حضرات کا اعمال نامہ پھر ختم نہیں ہوتا، بند نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے۔ آپ کی وجہ سے جو نمازی بنا، آپ کی وجہ سے جو دیندار بنا، آپ کی وجہ سے کوئی درس والا بنا، آپ کی وجہ سے کوئی سچ والا بنا، آپ کی وجہ سے کوئی قرآن والا بنا، آپ کی وجہ سے کوئی دعوت کے کام والا بنا، تو مرنے کے بعد بھی جب تک وہ نیکیاں وہ کرے گا دروازہ کھلا رہے گا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ میں بھی، ہم تو کر ہی رہے، ہماری وجہ سے کچھ اور بھی کر لیں، اس میں جاتا کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف کبھی کبھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے یار تو مجھے دین کی باتیں سناتا رہتا ہے، کیونکہ دین کی بات پر لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے، دنیا کی باتیں سنانا بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ہمیں شرمانا نہیں، اچھی بات کہتے ہوئے کبھی شرمانا نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں بندہ غلطی کرتے ہوئے نہیں شرماتا تو نیکی میں کیوں شرمائے؟ اس لیے زندگی میں عادت ڈالیے، جہاں بیٹھے ہوں لیکن انداز حلیمانہ ہونا چاہیے، محبت والا ہونا چاہیے، اخلاق والا۔ پیغمبر کبھی بھی ڈانٹتے نہیں ہیں، پیار دیتے ہیں۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک بوڑھے کو، اس کا وضو ٹھیک نہیں تھا، تو وہ بوڑھے تھے، ابھی چھوٹی عمر کے تھے، تو کہنے لگے بزرگوں میں چھوٹا ہوں، میں نے ایک مسئلہ جو ہے نا میں آپ کو نا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا وضو دکھا دوں، اگر غلطی ہو تو آپ مجھے بتا دیں۔ چنانچہ وضو کیا تو وہ بابا جی نے دیکھ کے کہنے لگے کہ آپ کا وضو تو ٹھیک ہے لیکن مجھے اپنی وضو کی غلطی سمجھ آ گئی۔ یہ ہے طریقہ۔ ہم لوگ جو نا ادرا کی تئی یہ اسٹائل چھوڑیں، پیار دیں، اخلاق دیں، پھر کسی کو محبت بھی دینا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ تنقید نہ کریں، تذلیل نہ کریں، تحقیر نہ کریں، عزت دے کر آپ کا وہ ساتھی ہے، محلے کا ہے، نماز دکان کا ہے، اسے طریقے سے چائے وائے پلا کر کہ یار ایک بات کرنی تھی مجھے یہ محسوس ہوا تو اس لیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، تو عزت دے کر آپ بات کریں۔ کوئی ہمارے ہاں نا لوگ تنگ آتے ہیں ان نیک لوگوں سے جو کہ انگلی کے ساتھ اصلاح کرتے ہیں، ادھر آؤ، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو گھٹیا انداز میں دین کی بات نہ کریں، ورنہ بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیار اور اپنائیت۔ تو فرمایا کہ جو نیک لوگ وہ لوگ چونکہ نیک نہیں تھے وہ مرے تو ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، وما کانوا منظرین، اور پھر نہ ان کو مہلت دی گئی۔ اس لیے جو نیک ہوگا گویا اس پر آسمان کو بھی ترس آئے گا، زمین بھی روئے گی کہ جب وہ نیکیاں اس کی بند ہوں گی تو زمین کو احساس ہوگا کہ میرے اوپر جو اللہ اللہ کیا کرتا تھا وہ کہاں سے آئے گا۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم جائیں تو زمین آسمان والے ہمیں اچھا یاد کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔